أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم 17 پارے کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کیا رہنمائی رکھی ہے۔ 17 پارے کا آغاز ہم سورۃ انبیاء سے کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کا اعلان ہے، اور ان عقائد کے خلاف کفار مکہ جو اعتراض اٹھایا کرتے تھے، سورت میں اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ان لوگوں کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک ہم جیسے انسان کو پیغمبر بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ انسانوں کے پاس انسان ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجنا مناسب تھا، اور اس ضمن میں بہت سے پچھلے پیغمبروں کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ سبھی انسان تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی قوموں کو انہی عقائد کی تعلیم دی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد ہیں۔ انبیاء کرام کے اس حوالے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم فهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت کی حالت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب کبھی ان کے پروردگار کی طرح سے نصیحت کی کوئی نئی بات ان کے پاس آتی ہے تو وہ اسے مذاق بنا بنا کر اس حالت میں سنتے ہیں کہ ان کے دل فضولیات میں منہمک ہوتے ہیں، اور یہ ظالم چپکے چپکے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی جیسا ایک انسان نہیں تو اور کیا ہے، کیا پھر بھی تم سوچتے بوجھتے کام نہیں لیتے ہو؟ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے میرا پروردگار اس سب کو جانتا ہے اور ہر بات سنتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور آیت نمبر 5، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے کر آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی۔ اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے اور کسی اور کو نہیں، آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہٰذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو، اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کر دیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ اور آیت نمبر 9، پھر ہم نے ان سے جو وعدے کیے تھے اسے سچا کر دکھایا کہ ان کو بھی بچا لیا، اور ان کے علاوہ جن کو ہم نے چاہا ان کو بھی، اور جو لوگ حد سے گزر چکے تھے انہیں ہلاک کر دیا۔ اب ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے کتنی بستیوں کو پیس ڈالا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی، چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آہٹ پائی تو وہ ایک دم وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ بھاگو مت، واپس آ جاؤ،
अपने इन्हीं मकानों में इसी ऐशो इशरत के सामान की तरफ जिसके मजे तुम लूट रहे थे, शायद कि तुमसे कुछ पूछा जाए। वो कहने लगे कि हाय हमारी बदकिस्मती, सच्ची बात यह है कि हम लोग ही जालिम थे। इनकी यही पुकार जारी रही यहाँ तक कि हमने उनको एक कटी हुई खेती, एक बुझी हुई राख बनाकर रख दिया, और हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके दरमियान है उसको इसलिए पैदा नहीं किया कि हम कोई खेल करना चाहते थे। अगर हमें कोई खेल बनाना होता तो हम खुद अपने पास से बना लेते, अगर हमें ऐसा करना ही होता। बल्कि हम तो हक बात को बातिल पर खींच मारते हैं, जो इसका सर तोड़ डालता है और वो एकदम मलिया मेट हो जाता है। और जो बातें तुम बना रहे हो उनकी वजह से खराबी तुम्हारी ही है। और आया नंबर 19, और आसमानों और जमीनों में जो लोग भी हैं अल्लाह के हैं, और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो ना तो उसकी इबादत से सरकशी करते हैं और ना ही वो थकते हैं। वो रात दिन उसी की तस्बीह बयान करते रहते हैं और सुस्त भी नहीं पड़ते। क्या भला उन लोगों ने जमीन में से ऐसे खुदा बना रखे हैं जो नई जिंदगी देते हैं? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा कोई दूसरे खुदा होते तो दोनों का निजाम दरम भरम हो जाता। लिहाजा अर्श का मालिक अल्लाह इन बातों से बिल्कुल पाक है जो ये लोग बनाते हैं। और आया नंबर 23, वो जो कुछ करता है उसको किसी का जवाबदेह नहीं होना पड़ता और इन सबको जवाबदेही करनी होगी। भला क्या उसे छोड़कर उन्होंने दूसरे खुदा बना रखे हैं? ऐ पैगंबर इनसे कहो कि लाओ अपनी दलील, ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद हैं जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहतें थी। लेकिन वाकया यह है कि इनमें से अक्सर लोग हक बात को यकीन नहीं करते, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। और तुमसे पहले हमने कोई ऐसा रसूल नहीं भेजा जिस पर हमने ये वही नाजिल ना की हो कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा मेरी इबादत करो। आया नंबर 26, ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान फरिश्तों की शक्ल में औलाद रखता है। सुबहान अल्लाह, बल्कि फरिश्ते तो अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें इज्जत बख्शी गई है। वो इससे आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते और वो उसी के हुक्म पर अमल करते हैं। वो इनकी तमाम अगली पिछली बातों को जानता है और वो किसी की सिफारिश नहीं कर सकते सिवाय उसके जिसके लिए अल्लाह की मर्जी हो, और वो इसके खौफ से सहमे रहते हैं। और अगर उनमें से कोई बिलफर्ज ये कहे कि अल्लाह के अलावा भी माबूद हैं तो उसको हम जहन्नम की सजा देंगे। ऐसे जालिमों को हम ऐसी ही सजा देते हैं जिन लोगों ने कुफर अपना लिया है। क्या उन्हें ये मालूम नहीं है कि सारे आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने उन्हें खोल दिया? और आया नंबर 30, और पानी से हर जानदार चीज पैदा की, क्या फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे? और हमने जमीन में जमे हुए पहाड़ पैदा किए हैं ताकि वो उन्हें लेकर हिलने ना पाए, और उसमें हमने चौड़े चौड़े रास्ते बनाए हैं ताकि वो मंजिल तक पहुंच सके। और हमने आसमानों को एक महफूज छत बना दिया। और ये लोग हैं कि उसकी निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद पैदा किए, सब किसी न किसी मदार में तैरते हैं। आया नंबर 34, और ए पैगंबर तुमसे पहले भी हमेशा जिंदा रहना हमने किसी फर्द बशर के लिए तय नहीं किया। चुनाचे अगर तुम्हारा इंतकाल हो गया तो क्या ये लोग ऐसे हैं जो हमेशा जिंदा रहें? हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम तुम्हें आजमाने के लिए अच्छी और बुरी हर हालतों में मुब्तला करते हैं, और तुम सब हमारे पास ही लौट कर लाए जाओगे। और जिन लोगों ने कुफर अपना रखा है वो जब तुम्हें देखते हैं तो इसके सिवा उनका कोई काम नहीं होता कि वो तुम्हारा मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं क्या यही साहिब हैं जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करते हैं? यानी ये कहते हैं कि उनको कोई हकीकत नहीं है। हालांकि इन काफरों की अपनी हालत ये है कि वो खुदाए रहमान ही का जिक्र करने से इनकार किए बैठे हैं। और आया नंबर 37, इंसान जल्दबाजी की खसलत लेकर पैदा हुआ है। मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा, लिहाजा तुम मुझसे जल्दी मत मचाओ। और ये लोग मुसलमानों से कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये अजाब की धमकी कब पूरी होगी? काश इन काफरों को उस वक़्त की कुछ खबर लग जाती जब ये ना तो अपने चेहरों से आग को दूर कर सकेंगे और ना अपनी पुश्तों से, और ना उनको कोई मदद मुयस्सर आएगी, बल्कि वो आग उनके पास एकदम आ धमकेगी और उनके होशो हवास गुम कर दिए जाएंगे। फिर ना ये उसे पीछे हटा सकेंगे और ना ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और ए पैगंबर तुमसे पहले भी पैगंबरों का मजाक उड़ाया गया था, फिर उनका मजाक बनाने वालों को उसी चीज ने आ घेरा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे।
کہہ دو کہ کون ہے جو رات میں اور دن میں خدائے رحمان کے عذاب سے تمہیں بچائے گا، مگر وہ ہیں کہ اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 43، بھلا کیا ان کے پاس ہمارے سوا کوئی ایسے خدا ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو سامان عیش عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان پر ایک عمر گزر گئی۔ بھلا کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو اس کے مختلف کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ غالب آ جائیں گے؟ کہہ دو کہ میں تو تمہیں وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں، لیکن بہرے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں ڈرایا جاتا ہے تو وہ کوئی پکار نہیں سنتے، اور اگر تمہارے پروردگار کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں چھو جائے تو وہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہائے ہماری بدقسمتی، واقعی ہم لوگ ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 47، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو لا کھڑے کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گے، چنانچہ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر کوئی امر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لینے کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل ہدایت کی ایک روشنی اور ان متقی لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان عطا کیا تھا جو دیکھے بغیر اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور جن کو قیامت کی گھڑی کا خوف لگا ہوا ہے۔ اور اب یہ قرآن جو برکتوں والا پیغام اور نصیحت والا ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 51، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو؟ وہ بولے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا تھا۔ ابراہیم نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہم سے یہ سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور لوگوں، میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں اور اللہ کی قسم، جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور آیت نمبر 58، چنانچہ ابراہیم نے ان کے بڑے بڑے بتوں کے سوا سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ وہ تو کوئی بہت بڑا ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں کچھ باتیں بناتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب گواہ بن جائیں۔ پھر جب ابراہیم کو لایا گیا تو وہ بولے کہ ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، بلکہ یہ حرکت اس کے اس سب سے بڑے سردار نے کی ہے۔ اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ آیت نمبر 64، کہ اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچنے لگے اور اپنے آپ سے کہنے لگے کہ سچی بات ہی تو یہی ہے کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھلا بتاؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر، ان سب پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو۔ بھلا کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اور آیت نمبر 68، وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آگ میں جلا دو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، اور ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح سے ناکام کر دیا، اور ہم انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق و یعقوب عطا کیے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ اور آیت نمبر 73، اور ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیاں کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی تھی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، حقیقت میں وہ بہت برائی والی نافرمان قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، وہ یقیناً نیک لوگوں میں سے تھا۔
اور نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وہ وقت یاد کرو جب اس واقعہ سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بھاری مصیبت سے بچا لیا، اور جس قوم نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی مدد کی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت برے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور آیت نمبر 78، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا جب وہ دونوں ایک کھیت کے جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت اس کھیت میں جا گھسی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو دی تھی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع دار بنا دیا تھا کہ وہ پرندوں کے ساتھ لے کر تسبیح کرے، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم ہی تو تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ تمہیں لڑائی میں ایک دوسرے کی زد سے بچا لے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ اور آیت نمبر 82، اور کچھ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے، اور ان سب کی دیکھ بھال کرنے والے ہم ہی تو تھے۔ اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 84، تو پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو تکلیف لاحق تھی اسے دور کر دیا، اور ان کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور اس کے ساتھ اتنے ہی لوگ اور بھی، تاکہ ہماری طرح سے رحمت کا مظاہرہ ہو، تاکہ عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق ملے۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کی کوئی پکڑ نہیں کریں گے، پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ آیت نمبر 88، اس پر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گھٹن سے نجات عطا کی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا کہ یا رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور آپ سب سے بہتر وارث ہیں، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور ان کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا کر دیا۔ یقیناً یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں تیزی دکھاتے تھے اور ہمیں شوق اور روب کے عالم میں پکارا کرتے تھے، ان کے دل ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 91، اور اس خاتون کو دیکھو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور انہیں اور ان کے بیٹوں کو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ لوگوں، یقین رکھو کہ یہ دین جس کی یہ تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں تمہارا دین ہے، جو ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا ہے، مگر سب ہمارے پاس لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پھر جو مومن بن کر نیک عمل کرے گا تو اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو لکھتے جاتے ہیں۔ اور جس کسی بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پلٹ کر دنیا میں آ جائے۔ اور آیت نمبر 96، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے نظر آئیں گے اور سچا وعدہ پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تو اچانک حالت یہ ہوگی کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، ہم اس چیز سے بالکل ہی غفلت میں تھے، بلکہ ہم نے تو بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ اے شرک کرنے والو، یقین رکھو کہ تم اور جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کے ایندھن ہوں گے، تمہیں اسی جہنم میں جا اترنا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو اس جہنم میں نہ جاتے، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی چیخیں نکلیں گی اور وہاں وہ کچھ سن نہیں سکیں گے۔ آیت نمبر 101، البتہ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے سے لکھی جا چکی ہے، یعنی نیک مومن لوگ، ان کو اس جہنم سے دور رکھا جائے گا اور اس کی سرسراہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے،
ان کو وہ قیامت کی سب سے بڑی پریشانی غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کو یہ کہہ کر استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن کا دھیان رکھو جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کے تور مار میں تحریریں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلی بار تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنے کا ہم نے ذمہ لیا ہے۔ ہمیں یقیناً یہ کام کرنا ہے، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اور آیت نمبر 106، بے شک اس قرآن میں عبادت گزار لوگوں کے لیے کافی پیغام ہے، اور اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر تو یہی وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تو کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ میں نے تو تمہیں اعلان خبردار کر دیا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز سے کہی جاتی ہیں، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید سزا میں یہ تاخیر تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور کسی خاص وقت تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دینا ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا، آخر کار پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا پروردگار تو بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ سورت انبیاء ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورت الحج، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس سورت کا نزول مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور تکمیل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ حج کی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کس طرح شروع ہوئی، اور اس کے بنیادی ارکان کیا ہیں۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام صورت حج ہے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو طرح طرح کے ظلم کا نشانہ بنایا تھا۔ وہاں مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی جاتی تھی، لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد اسی صورت میں پہلی بار مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم کے مقابلے میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور فرمایا گیا کہ جن کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں اپنے وطن اور گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، اب مسلمان ان کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ اس طرح جہاد کو ایک عبادت قرار دے کر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ نہ صرف اس کا ثواب آخرت میں ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو انشاءاللہ فتح نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ اسلام کے بنیادی عقائد بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورت کا آغاز آخرت کے بیان سے ہوا ہے، جس میں قیامت کا ہولناک منظر بڑے مؤثر انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت حج مدنی سورہ ہے، اور اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو، یقین جانو کہ قیامت کا بھونچال بڑی زبردست چیز ہے۔ جس دن وہ تمہیں نظر آ جائے گا، اس دن ہر دودھ پلانے والی اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں نہ جانے جھگڑا کرتے ہیں، اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں جس کے مقدر میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو وہ اس کو گمراہ کر کے رکھے گا اور اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اور آیت نمبر 5 کہ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا تھا اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہارے لیے تمہاری حقیقت کھول کر بتائیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں، پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہیں جن کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اس میں بڑھوتی ہوتی ہے، اور وہ ہر قسم کے خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے،
اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی تو آنے ہی والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب ہے۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر سے اپنا پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے، اور لوگوں میں سے وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچتی ہے تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا نقصان ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ تو ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ اور آیت نمبر 13، یہ ایسے جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے، اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اور آیت نمبر 15، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور آیت نمبر 17، بلا شبہ مومن ہو یا یہودی، سابی ہو یا نصرانی اور مجوسی، یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ آپ یہاں پہ دیکھیے، مومن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر ایک کا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو سب زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے اور پہاڑ، درخت و جانور، اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کرے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے گا۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور آیت نمبر 19، یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا، اور جہاں ان کا لباس بھی ریشم کا ہوگا۔ اور آیت نمبر 24، اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی، اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو شخص اس میں ظلم کر کے الٹی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کرنے آئے اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور آیت نمبر 27، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئے جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھے جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور مقررہ دنوں میں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں، ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کرے اور اپنی منتیں پوری کرے اور اس بیت عتیق کا طواف کرے۔ اور آیت نمبر 30، یہ ساری باتیں یاد رکھو
اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جس کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جس کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اسی کے ساتھ کسی کو شرک مت بنانا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور دراز کی جگہ لا پھینکے۔ اور آیت نمبر 32، یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ تمہیں ایک مقررہ وقت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی منزل اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرما برداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 35، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر روب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شمار کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کرے، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اس کے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اور آیت نمبر 38، بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے ہیں، یقین جانو کہ اللہ کسی دغاباز نہ شکریہ کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں لڑے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ان کو فتح دلانے میں پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کے شر کو دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانگاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جس میں اللہ کی کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتی، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کریں گے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور لوگوں کو نیکی کی تاکید کرے اور برائی سے روکے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور آیت نمبر 42، اور اے پیغمبر اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی ہے پھر انہیں پکڑ میں لے لیا، اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی ہے۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھی، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے بڑے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں، تو کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں جس سے انہیں وہ دل حاصل ہو جو انہیں سمجھ دے، یا ایسے کان حاصل ہو جس سے وہ سن سکے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور آیت نمبر 47، اور یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور یقین جانو کہ تمہارے رب کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی طرح کا ہوتا ہے، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہی، پھر ہم نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخر کار تو میرے پاس ہی لوٹنا ہوگا۔ اور آیت نمبر 49، اے پیغمبر کہہ دو کہ اے لوگو میں تو تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں، پھر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کرنے لگے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے،
اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی ہے تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے والوں کے ساتھ ہی کفار کے دل میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ آیہ نمبر 53، یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور آگے نکل گئے ہیں۔ اور اس رکاوٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس کلام کی طرف برابر شک میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ آیہ نمبر 56، کے بادشاہی تو اس دن اللہ کی ہوگی، وہ اس دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اسے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ آیہ نمبر 61، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بلند ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان اور ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ آیہ نمبر 65، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا دی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں؟ اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیہ نمبر 69، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے ساتھ صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے؟ آگ! اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیہ نمبر 83، لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو
وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر چھین کر چلی بھی جائے تو وہ اس کو بھی نہیں چھڑا سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی بیکار اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی بیکار ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی ٹھیک ٹھیک قدر جانی ہی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قدرت کا بھی مالک ہے اور اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سننے والا اور ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت سجدہ ہے، اور اب اس سورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، اور اس نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحج ختم ہوتی ہے اور ہمارا 17 پارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ بھی دعا مانگیے کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا پاک پروردگار ہمیں حق دکھا دے تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا پاک پروردگار تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اجازت دیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔